بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ایسے گناہ کرتی ہیں جو کہ ان کو سیدھا جہنم میں لے جائیں گے۔ ان گناہوں کی پاداش میں وہ قبر سے سیدھا جہنم میں جائیں گی۔ سب سے پہلا گناہ جو وہ کرتی ہیں وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، اور اس کی وجہ ایسے گناہ ہیں جو کہ وہ اس دنیا میں کرتی رہی ہیں کہ جن کا کفارہ ان کو مرنے کے بعد ادا کرنا ہوگا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں ان کا کفارہ ادا نہیں کرنا پڑتا۔ مگر عورتوں کے بارے میں جن 7 گناہوں کا ذکر آج ہم آپ سے کریں گے وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو سیدھا جہنم میں داخل کر دیں گے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور انہیں ہونے والا عذاب اتنا سخت اور دہشتناک ہے کہ ان کے تصور سے بھی مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس قسم کے عذاب اور کس وجہ سے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ جہنم میں اپنے بالوں کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین، جہنم میں عذابوں کے مختلف درجے ہیں۔ کچھ عذاب کم درجہ کے ہیں اور کچھ عذاب انتہائی سخت اور اذیت ناک ہیں۔ جہنم میں بالوں کے بل لٹکنا سخت عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ دماغ کا ہنڈیا کی طرح پکنا بہت اذیت ناک اور کربناک سزا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اور پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے۔ اس عورت کو سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی عورت کی شکل کتے کی طرح کی ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے باہر آ رہی ہے، اور اس عورت کو عذاب دینے والے فرشتے گرز کے ساتھ مار رہے ہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، ان پر یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکتے ہوئے دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ وہ عورت نامحرم مردوں سے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی کی وجہ سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ ناظرین، بعض عورتوں میں یہ بری عادت پائی جاتی ہے
کہ وہ زبان درازی خاوند پر سب و شتم اور لان تان کرتے رہتی ہیں، خاوند کے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتی۔ اسی طرح سے خاوند کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ناحق اپنی بیوی کا دل دکھائے اور کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے اس کی بیوی کی دل آزاری ہو۔ مرد کو بھی اس وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کی حقوق معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان خود آپ کو معاف نہ کرے۔ لیکن اس حدیث میں یہ بات خاص طور پر عورتوں کے لیے ہو رہی ہے، جو کہ بات بے بات شوہروں سے لڑنا، بدتمیزی کرنا، گالم گلوچ اور ہاتھا پائی کرنا، یہ سب ایسی عادتیں ہیں جس سے شوہر کا دل دکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ سخت ناپسند ہے۔ چونکہ وہ اپنی زبان کو بہت زیادہ چلاتی ہے، اسی وجہ سے قیامت والے دن ان کو اسی زبان سے جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جو کہ چھاتیوں کے بل جہنم کے گڑھے میں لٹکی ہوئی ہوگی، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا نہ صرف اللہ پاک دنیا میں دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی دے گا۔ قیامت والے دن اللہ پاک ایسی عورتوں کو دور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ چوتھی عورت جو جنابت اور حیض کے بعد خود کو پاک صاف نہیں کرتی تھی، اس گندی حالت میں ہی کھانا پکاتی اور اپنے شوہر اور بچوں کو کھلاتی۔ جو ماں ناپاک ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کھلائے پلائے گی تو ان بچوں سے بھلا کیسے خیر اور بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ ہمیشہ ناپاک رہنے کی پاداش میں قیامت والے دن ان عورتوں کے پاؤں سینے سے اور ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ پانچویں عورت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، ایسی عورت کو جھوٹ بولنے، بہتان لگانے اور چغلی کھانے کی وجہ سے اللہ پاک سانپ اور بچھوؤں کا عذاب دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عورتوں میں خطرناک حد تک سرایت کر چکی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عورتوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں چار عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں چغلی کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو آدمیوں کے درمیان چغل خوری کے لیے قدم بڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں قیامت تک کے لیے آگ کو مسلط کر دے گا، اور جب قبر سے نکلے گا تو ایک سیاہ سانپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ چھٹی عورت جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانہ کی جگہ سے نکل رہی ہے، فرشتے گرزوں کے ساتھ اسے مار رہے ہیں۔ یہ عذاب اس پر دو باتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے جو کہ عورتوں میں عام پایا جاتا ہے، اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ چغل خوری اور حسد آج کل کی عورتوں میں عام پایا جاتا ہے، جس سے جتنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان جتلاتی ہیں۔ ایسی عورت جو زیادہ مال رکھنے کی بنا پر اپنے شوہر کو احسان جتلائے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت زیادہ مالدار ہونے کی وجہ سے شوہر پر احسان جتلائے اور اسے کہے تم میرے مال میں سے کھا رہے ہو، ایسی عورت اگر اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو راضی کرے۔
دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے، آمین۔